العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں کی سماعت. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود. عدالت آمد سے پہلے منسٹر انکلیو میں پارٹی رہنماؤں اور لیگل ٹیم سے مشاورت کی. اسحاق ڈار، پرویز رشید، عطا اللہ تارڑ، سردار ایاز صادق، مریم اورنگزیب بھی موجود تھے. £190 ملین منتقلی کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد. احتساب عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. کیس کی سماعت اور چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے روانہ. وہ گاڑی بہت تیزی سے گئی ہے، گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے. 10 منٹ بعد نہ فائرنگ کی آواز آئی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بچی کو فائر لگا ہوا ہے. تو جب ہم نے بلڈ دیکھا نا بچی کو، ڈاکٹر نے اس طرح لگایا ہاتھ پہ، تو میں نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ گیٹ کھول دو یار. لاہور کے علاقے چنگ میں کم عمر ڈرائیور کے باعث میڈیکل کی طالبہ کی موت کا کیس. فریقین نے صلح کر لی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کہتے ہیں مقدمے میں دفعہ 311 کا اضافہ کر دیا. اب کیس ریاست لڑے گی. مرکزی ملزم عبد الرحمان کی عبوری ضمانت منظور. سیشن کورٹ نے 28 نومبر کو مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا. فائرنگ کرنے والا عبد الرحمان کا ماموں ساتھی سمیت گرفتار ہے. متاثرہ فیملی نے عبد الرحمان کو گاڑی کا تعاقب کرنے سے منع کیا تھا، جس پر عبد الرحمان نے ماموں کو بلا لیا تھا، جن کی فائرنگ کے باعث لڑکی زخمی ہوئی جو بعد میں چل بسی. آئی ایم ایف کے ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی. ایف پی آر حکام سے ٹیکس ریونیو اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر مشاورت کرے گی. ایف پی آر اور آئی ایم ایف تکنیکی وفد ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے لیے اقدامات کریں گے. مزید 10 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے تعداد 60 لاکھ سے زیادہ تک پہنچ جائے گی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید نہیان سے ملاقات کریں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس میں 746 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 59,833 پوائنٹس پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے معاہدے اور شرح سود میں کمی کے امکان کے باعث سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا ہو رہا ہے. جتنی جلد انصاف ملے گا اتنا ہی سیاسی اور معاشی استحکام جلد آئے گا. بے گناہ جو ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا، جو گناہ گار ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک سیاسی اور معاشی استحکام نواز شریف کو انصاف کی فراہمی سے جڑا ہے. جتنا جلدی نواز شریف کو انصاف ملے گا اتنا جلدی استحکام آئے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں ایک طرف بے گناہ کو انصاف نہیں مل رہا تو دوسری طرف بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کھانے والوں پر قانون حرکت میں نہیں آ رہا تھا. لاڈلے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. کیا پاکستان میں انصاف چہرہ دیکھ کر ملے گا؟ نواز شریف ملک بچانے آئے ہیں اور اپنا مشن پورا کریں گے. اقتدار کی لالچ میں 18ویں ترمیم پر سمجھوتا ہوا تو ملک گیر مزاحمتی تحریک جنم لے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما عاجز دھامرا کہتے ہیں کسی نے لاڈلا بننے کی خواہش میں میرے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا تو یہ معاملہ سنگھ تک محدود نہیں رہے گا. خورشید شاہ نے کہا میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا. کیا آپ عزت دے رہے ہیں؟ موٹر وے کراچی سے پشاور تک بننی چاہیے تھی جہاں ٹریڈ ہوتی ہے، مگر سندھ میں موٹر وے نہیں بنی. کراچی میں راشد مناز روڈ پر شاپنگ مال میں آگ لگنے کی تحقیقات. وجوہات کے تعین کے لیے کمشنر کراچی نے چیف سیکرٹری کے احکامات پر ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی. ڈپٹی کمشنر ایسٹ الطاف شیخ سربراہ مقرر. پولیس نے شاپنگ مال مکمل سیگی کرنا شروع کر دیا. دکانداروں کی سامان نکالنے کی استدعا. دکانداروں کا کہنا ہے روزی روٹی یہیں سے چلتی ہے. جلد تحقیقات مکمل کر کے کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. لاہور ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے ایک خاندان کے 6 افراد کی موت. ملزم کے والد شفقت کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع. تفتیشی افسر نے بتایا ملزم شامل تفتیش ہو چکا ہے. مرکزی ملزم کے والد شفقت کا کہنا تھا 6 لوگوں کی موت حادثہ تھی. متاثرہ خاندان کو دھمکی دی، نہ ہی کوئی پیشکش کی. بیٹے کی غلطی تھی جو بغیر اجازت گاڑی لے کر نکلا. دہشت گردی کی دفعہ لگا دی گئی. وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے ہمارا موقف بھی سنا جائے.
غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آخری روز، آج بھی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، حماس 11 اسرائیلی قیدی رہے گا۔ قطر، مصر اور امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوشاں، اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں جنگ بندی میں 10 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 1 دن بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کا کہنا ہے توسیع کا انحصار اسرائیل پر ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کو رہائی کی تعداد بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ حماس 150 فلسطینیوں کے بدلے 50 اسرائیلی رہا کرنے پر آمادہ۔ حماس اب تک 39 اسرائیلیوں اور 19 غیر ملکیوں جبکہ اسرائیل 117 فلسطینیوں کو رہا کر چکا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ امریکہ نے 20 سال کی افغان جنگ میں اتنے لوگوں کو نہیں مارا جتنے اسرائیل نے 48 دن کی جنگ میں غزہ میں مار دیے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف طاقتور ملکوں کے عوام میں غم و غصہ بڑھنے لگا۔ لندن میں لگ بھگ 1,80,000 افراد پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کا اسرائیل مخالف نعرے لگانے پر 9 سال کے بچے پر تشدد۔ احتجاج کرنے پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ رنجیت برار کو کمیونسٹ پارٹی کے کئی ارکان سمیت حراست میں لے لیا گیا۔ اسپین کے شہر میڈرڈ اور بارسلونا میں ہزاروں شہریوں کا احتجاج۔ خواتین اور بچوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ آزاد فلسطین کے نعرے۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں مظاہرین نے صہیونی مظالم کو فلسطینیوں کو ہولوکاسٹ قرار دیا۔ پلے کارڈز اٹھائے جٹائے کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں صہیونیوں کے خلاف یہودیوں نے احتجاج کرتے ہوئے مین ہیٹن کا پل بند کر دیا۔ 1000 سے زائد یہودی امریکی صدر جو بائیڈن سے جنگ مستقل بند کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سٹی کورٹ میں پیشی کے دوران حسان نیازی کو فرار کرانے کا کیس، کراچی کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے علی زیدی کو اشتہاری قرار دے دیا۔ علی زیدی کے خاکے آویزہ کرنے کا حکم، ملزم کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب کر لی۔ مقدمے میں نامزد حلیم عادل شیخ پر فرد جرم کے لیے 9 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ فواد چودھری کو جیل میں بی کلاس فراہم کر دی۔ چیف کمشنر نے فواد چودھری کی درخواست پر عمل درآمد کی رپورٹ جمع کرا دی، جس کے مطابق فواد چودھری کو فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی بھی اجازت ہے۔ عدالت کا فواد چودھری کو جیل مینول کے مطابق طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، درخواست گزار کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پی ٹی آئی نے عام انتخابات عدلیہ کی زیر نگرانی کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس، درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا گورنر اور نگراں صوبائی حکومت متنازع ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کی اجازت نہیں۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 1640 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 2,54,775 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع، 15 بینکوں میں 12 دسمبر تک درخواستیں جمع کرائی جا سکیں گی۔ آئندہ برس 89,605 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔ پہلی بار خواتین محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں اسموک کا راج برقرار، لاہور کی فضا آج بھی انتہائی مضر صحت، آلودہ شہروں میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 415 ریکارڈ کی گئی۔ آلودہ ترین شہروں میں بھارتی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر ہے۔ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਸਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਹੈਂਡ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، سکھیاتریوں کی پاکستان آمد، حکومت پاکستان اور پنجاب پولیس کے اقدامات پر خوش۔ شیخوپورہ پولیس نے سکھیاتریوں کا والہانہ استقبال کیا، گلدستے پیش کیے۔ دنیا بھر سے آئے سکھیاتریوں کا حکومت پاکستان اور پولیس سے اظہار تشکر۔ کہا پولیس کے ویلکم نے دل خوش کر دیا، ہمیں یہاں کر اپنا ہی پنجاب لگا۔ سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات ہیں۔ سکھ کمیونٹی نے نیو یارک میں بھارتی سفیر کو گھیر لیا، خالصتان کے نعرے، گاڑی کے سامنے خالصتان کے پرچم لہرائے۔ کہا بھارتی حکومت ہردیپ سنگھ کے بعد گرپتون سنگھ پنو کو بھی قتل کرنا چاہتی ہے۔
سکھ کمیونٹی کی جانب سے آڑے ہاتھوں لینے پر بھارتی سفیر گردوارے سے بھاگ نکلے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن یوسف گوٹ میں بجلی اور گیس کی بندش کے خلاف احتجاج، مشتعل مظاہرین نے ٹائر جلا کر ہب ریور روڈ بند کر دیا۔ مظاہرین کہتے ہیں 2 ہفتے سے گیس اور بجلی نہیں مل رہی۔ رواں سال کی آخری قومی انسدادی پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ ملک بھر میں انسدادی پولیو مہم 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 4,43,55,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ دورہ آسٹریلیا کی تیاری، قومی ٹیم کے کیمپ کا دوسرا مرحلہ کل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ اسکواڈ 30 نومبر کو آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرے گا۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے پرتھ میں ہوگا۔ سب وقت بھی دیکھا جب جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ سخت محنت کر کے پاکستان ٹیم میں جگہ بنائی۔ فاسٹ بولر زمان خان کی ARY نیوز سے گفتگو۔ نیشنل T20 کپ کے کراچی میں مقابلے جاری۔ آج فاٹا اور ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی، لاہور بلیوز اور ڈیرہ مراد جمالی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ دیکھیے ARY زیب پر براہ راست۔ اور اٹلی نے 47 سال بعد ڈیوس کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں جانک سنر کی زبردست پرفارمنس، آسٹریلیا کو شکست دے کر دوسری بار چمچماتی ٹرافی اٹھائی۔